جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائڈ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے, کروڑوں لوگ بریلوی بن گئے, کروڑوں لوگ دیوبندی بن گئے. ٹھیک ہے جی, لاکھوں اہل حدیث بھی ہو گئے, چلے کروڑ نہیں ہوں گے تو کروڑوں لوگ شیعہ بن گئے. انہوں نے پیٹو, منو کو پیٹ دے اللہ دے بندے. ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چندے دے کے نکلتے ہیں. کوئی مسجد لانچ نہیں کی ہے, کوئی آپ کا مال نہیں ہتھیایا. تو آپ اپنے گھر کی صفائی کرنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں, اور پھر جماعت المسلمین کا میرے اوپر بلیم لگانا. جماعت المسلمین والے تو میرے بھائیوں کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ, اور وہ تو آپ کے بھائی ہیں, ہمارے تو نہیں ہیں. ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے, ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریہ. یہ تو آپ کے بھائی ہیں. کیوں؟ آپ کسی بریلوی بڑے مولوی سے جس کو پوری دنیا آن کرے اور بعد میں بھی آن کرتی رہے, ایک سٹیٹمنٹ یہ دلوا دیں کہ وہ کہ جی دیوبندی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان سے علمی اختلاف ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے, کہیں گے؟ یا کوئی دیوبندی عالم دین جس کو پھر سٹیٹمنٹ کے بعد سارے مولوی آن بھی کریں, وہ کہ بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں علمی اختلاف ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. یا اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے. یا اہل حدیث اور شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں, یا یہ ان کے بارے میں کہہ دیں. کہیں گے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کافر اور ہمیشہ کے لیے دوست کی مانتے ہیں. تو سر یہ جماعت المسلمین والے تو بدنام ہو گئے, اصل میں تو آپ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے ذرا جیسے قادیانیت نے کھل کر ذرا وہ اظہار کر دیا امت نبی کا, ادروائز تو آپ کے بزرگ بابوں نے بھی نام لیے بغیر وہ سارے کلیمز کیے ہوئے, وہ فتووں سے بچ گئے ہیں. اور آپ فتووں سے اس لیے بچے کہ آپ کھل کے کہتے نہیں ہیں, ادروائز آپ کا عقیدہ تو یہی ہے. تو آپ ہمیں کیوں اس کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں؟ یہ تو آپ کا عقیدہ. ہم تو سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرتے ہیں, سب کو چندے دیتے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. تو یہ کہنا جی مسلم کی رٹ, مسلم کی رٹ لگا رکھی ہے, تو یہ اس لیے لگا رکھی ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتاب. میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں, کتابوں کا ماننے والا. اور نہ میں وہ سو کالڈ وہابی ہوں جو آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. میں علمی آدمی ہوں. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. اور یہ جو رٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ رٹ قرآن نے بھی لگائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ قیامت والے دن آپ نے بھی لگانی ہے. میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن کی رٹ لگائیں, اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی رٹ لگائیں, کیونکہ قیامت والے دن جب رٹ لگے گی وہ آپ کے حق میں بددعا ہے. 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے, سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت کیسا ہوگا, ایک وہ وقت آئے گا جبکہ ناشکرے لوگ یہ تمنا کریں گے, لو کانوا مسلمین, کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے, مسلم ہوتے. یہ تمنا کریں گے. اسی لیے میں کہتا تھا آپ کو میں بدعا دیتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن یہ کریں, اور دعا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہی کر لیں. اللہ دی مرضی ہے میری بدعا قبول کرے یا دعا قبول کرے. ویسے تہاڈا کیا خیال ہے؟ تہاڈا کی بدعا قبول ہونی چاہیے دعا, لیکن دعا تو اس وقت قبول ہوگی جب آپ چاہیں گے بھی. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک بندہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں اور کہ جی بسم اللہ پڑھنے سے میری جان بچ جائے گی, نہیں بچے گی. ایک بندہ جو ہے وہ پانی پیے نہ پیاس کی حالت میں, اور کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے, انشاءاللہ آپ مر جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایفرٹ کے ساتھ چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ دعا تب قبول ہوگی جب آپ کی بھی نیت ہوگی دعا قبول کرنے کی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈاکٹر سراج صاحب کی مجھے بات یاد آئی, وہ کہتے ہیں بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, یا اللہ مجھے نیک بنا دے, اور اندر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر بڑھا ہی نہ دے, منو کئی کام چھڑنے پہ جانے نے. ہاں ڈر رہے ہوتے ہیں اندروں کہ کدھر بڑھا ہی نہ دے نیک, کیونکہ وہ خود بننا نہیں چاہ رہے ہوتے. جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ پہلے بنتے ہیں, پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. یہ ہدایت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے دنیا کی, یہ کوشش کرنے والوں کو. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا۔ اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، وہ اپنے کول رکھو بل، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقوں سے بچنے کا علاج اللہ کی کتاب ہے۔ کامن بانڈ ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا، اور اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جو اللہ کی کتاب چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ فرقہ واریت میں پڑ دے گا، اینڈ وائس ورسا۔ ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں جب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹس لکھتے تھے کہتے تھے اینڈ وائس ورسا، اس کا الٹ بھی درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو فرقوں میں مت بٹو۔ مطلب کیا کہ جو اللہ کی کتاب پکڑے گا وہ فرقوں سے بچ جائے گا، اور جو فرقے بنائے گا اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کتاب اللہ پکڑنے کی۔ یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے تو فرقوں سے بچیں گے، اور فرقہ واریت میں پڑھیں گے کتاب اللہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، سیدھی سی بات۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے۔ یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا۔ تو یہ تو ابراہیمی نسبت ہے مسلم کہلوانا یا مسلمان کہلوانا، اور آپ انڈین نسبتیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی نسبتیں لے کے چل رہے ہیں۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی نسبت لے کے چل رہے ہیں، اور یہ وہ نسبت ہے جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڈاپٹ کیا۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو کہ کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام یہ بھی اللہ کے حضور عرض کیجئے اور ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہیں، مسلمان نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی ان آیتوں پہ کسی نے نہیں، یہ صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے ان آیتوں کے اوپر۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، بلکہ وہ تو اکیلے سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جانے والے حنیفا مسلمہ، مسلم تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہیں تھے۔ یار ابراہیم علیہ السلام مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو مسلم کہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ۔
تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ اگر مقدس جرم ہے تو آپ ضرور اسے سمجھیں اور اس کے خلاف بولیں، تاکہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے وہ خود بخود آپ کو کنڈیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔